اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا کسی اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلا دیں گے، اور قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ باب فی الخلفاء۔ گزشتہ ہفتے ہم لوگوں نے امام ابو داود کی کتاب السنہ کا ایک اہم باب باب فی التفضیل پڑھا تھا، یعنی صحابہ کے درمیان ایک دوسرے پر کس کو فضیلت حاصل ہے، اس موضوع پر ہم نے بات کی تھی۔ گزشتہ ہفتے ہی میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ سنت کی وضاحت مکمل کرنے کے بعد امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو سب سے پہلے شروع کیا ہے کہ صحابہ کے درمیان مفاضلت یا ایک دوسرے سے افضل اور برتر قرار دیے جانے کا جو مسئلہ ہے، یہ وہ بنیادی مسئلہ تھا جس کو بنیاد بنا کر مسلمان دو گروہوں میں اس وقت بٹے تھے، شیعہ اور سنی، یا اسے اور دقیق تعبیر اور صحیح تعبیر یہ رہی ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر، جس کا غلط مفہوم لے کر شیعہ مسلمانوں سے یا اہل سنہ سے الگ ہو کر ایک فرقہ بنے تھے۔ اور میں ایک بسا اوقات ایک جملہ کہتا ہوں کہ دیکھیے تعبیر کتنا معنی بدل دیتی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ مسلمان دو گروہوں میں بٹے تھے، لگتا یہ ہے دونوں قصوروار ہیں، لیکن صحیح تعبیر یہ ہے کہ اہل سنہ سنت پر قائم تھے، مسلمان اصل پر قائم تھے۔ اہل بدعت نے بدعت کو ایجاد کر کے ان سے اختلاف کیا، تو ملامت جب بھی کی جائے اختلاف کے مسئلے میں تو اہل بدعت کی ہونی چاہیے، اہل سنہ کی کبھی نہیں ہونی چاہیے، کبھی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اہل سنت ناپسندیدہ معنی میں کبھی وہ فرقہ یا ایک گروہ نہیں ہے، وہ امت ہے، اصل امت ہے۔ تو پہلا جو مسئلہ تھا جس کو بنیاد بنا کر شیعہ الگ ہوئے تھے، یہی مسئلہ تھا خلفاء کے درمیان یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مفاضلت کا مسئلہ۔ میں نے بتایا آپ کے سامنے کہ شیعہ کا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل بھی اور نبی کی خلافت کے مستحق بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ ان کا اپنا ماننا ہے، اور اس کے لیے اس عقیدے کے لازمی نتیجے کے طور پہ بہت ساری باتیں ان کے اندر ہیں، وہ جب کبھی شیعہ کا تذکرہ آئے گا تب ہم پڑھیں گے۔ لیکن علماء اہل السنہ نے کیا کیا، جب یہ مسئلہ لوگوں کی وجہ سے مختلف فی بن گیا، کچھ لوگوں نے اسے اختلافی مسئلے کی حیثیت دے دی، تو علماء اہل السنہ نے یہ کام کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو اس مسئلے کے سلسلے میں وارد تھیں ان کو جمع کیا اور ایک جگہ اکٹھا کیا، اور جس سے اس مسئلے کی تائید ہوئی کہ نبی کے بعد حضرت ابو بکر کا انتخاب، پھر ان کے بعد حضرت عمر کا، پھر عثمان کا، پھر حضرت علی کا، یہ جو انتخاب صحابہ کے درمیان چلا آیا خلفائے راشدین کا، یہ عین شریعت کے منشا کے مطابق تھا، عین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق تھا، یا یوں کہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس مسئلے میں کہیں امت سے غلطی نہیں ہوئی ہے۔ یہ مسئلہ بڑا اہم، اس لیے کہ اسی کی بنیاد پر آج تک صحابہ کو اور صحابہ کے نام لیوا لوگوں کو جو ہے ظالم بھی کہا جاتا ہے، کافر بھی کہا جاتا ہے، بہت کچھ کہا جاتا ہے، شیعہ کی طرف سے کئی ایک القاب جو ہے دیے جاتے ہیں۔ جیسے آپ کے سامنے نقل کروں، آج بھی شیعہ جب بھی گفتگو کریں گے ان کے پاس سب سے بنیادی مسئلہ ہوگا ظلم کے خلاف آواز اٹھانا۔ ہمارے پاس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا جو ہے ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہمارے پاس ظلم جو ہے مطلب شرک سے شروع ہوتا ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں ظلم کی، جب بات کرتے ہیں تو ہماری نظر میں سب سے بڑا ظلم جو شرک ہے،
شرک سے شروع کر کے ہم گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ شیعہ جب ظلم کی بات کرتے ہیں تو ان کے پاس سب سے پہلے بات آتی ہے سیاسی ظلم کی، اور سیاسی ظلم سے بھی خاص طور پہ مراد ان کی جو ہے یہ نقطہ ہوتا ہے کہ ابو بکر و عمر اور عثمان نے حضرت علی پر ظلم کیا اور ان کی خلافت پر غاصبانہ قبضہ کیا۔ اسی لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم کے خلاف ہمیشہ سے انہوں نے ہی آواز اٹھائی ہے، اور آج بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ان کا شیوا ہے، اور آج بھی ان کا ماننا یہی ہے کہ مسلمانوں کی خلافت کا حق آج بھی یا تو آل بیت یا ان کے قائم مقام، جیسے خمینی تھا ولایت الفقیہ کے عقیدے کی بنیاد پر اس نے کہا وہ یا اس کے نائبین وہ اس کے مستحق ہیں، ان کے خلاف جتنی حکومتیں مسلم حکومتیں یہ سب کے سب ظلم کی حکومتیں اسی پس منظر۔ تو ایک بنیادی مسئلہ ہے جس نے تاریخ میں بہت زیادہ نقصان مسلمانوں کو پہنچایا ہے، اسی لیے علماء اہل سنت نے خلافت کا مسئلہ اور صحابہ کا جو درجہ متعین ہوا اس مسئلے کو ان احادیث کی روشنی میں واضح کرنے کی کوشش کی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کے اس مقام کو بتا دیا تھا کہ نبی کے بعد ابو بکر کا، ابو بکر کے بعد عمر کا، عمر کے بعد عثمان کا درجہ آتا ہے۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ آج کے اس باب میں باب فی الخلفاء، خلفاء کے تذکرے میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ایسی کئی حدیثیں ہمارے سامنے بیان کریں گے جن میں یہ مسئلہ جو ہے آپ کے سامنے واضح کریں گے کہ صحابہ نے اپنے اجتہاد سے جو انتخاب کیا ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، اس اجتہاد میں وہ غلط نہیں تھے، شریعت کے دلائل سے ان کے اس اجتہاد کے صحیح ہونے کا پتہ چلتا ہے، بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا کہ حضرت ابو بکر کا انتخاب یہ اجتہاد کی بنیاد پر بھی نہیں تھا بلکہ نص، شریعت میں اس کا نص تھا، باقاعدہ صراحت کے ساتھ حضرت ابو بکر کی خلافت کے لیے نص موجود ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، ہم کبھی اس پہ گفتگو کریں گے۔ آج آپ کے سامنے کچھ روایتیں ہیں جن میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ابو بکر و عمر اور عثمان کا درجہ جو ترتیب ان کی خلافت میں تھی، شریعت میں ان کی یہی ترتیب درجے کے اعتبار سے متعین کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے سب سے پہلی جو حدیث نقل کی ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان کیا کرتے تھے، یعنی ابن عباس صحابی ہیں لیکن اللہ کے نبی کی مجلس میں موجود نہیں تھے یہ واقعہ جب ہوا، لیکن نقل کرتے ہیں ابو ہریرہ کو بیان کرتے ہوئے میں نے سنا ہے کیا ان رجلا اتى الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی آج کی رات میں نے خواب میں دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے؟ ایک بادل دیکھا ہے جس بادل سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے، بادل سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہے اپنے ہاتھوں سے سمیٹ کر لے رہے ہیں، یعنی ہتھیلی دونوں ہاتھ جوڑ کر جو ہے وہ جو گھی اور شہد ٹپک رہا ہے اس کو سمیٹ کر لیتے جا رہے ہیں۔ فالمستکثر والمستقل، کوئی ایسا ہے جو بہت زیادہ اکٹھا کر رہا ہے، کوئی یہ تھوڑا لے کر بس کر لے رہا ہے، یعنی تھوڑا سا شہد اور تھوڑے اس پہ بس کر رہا ہے، اور کوئی خوب لیتا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ایک دوسرا منظر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ارى سببا واصلا من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک ایک رسی کو لٹکتا ہوا دیکھ رہا ہوں، ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹک رہی ہے۔ فأراك یا رسول اللہ اخذت به فعلوت، میں نے دیکھا اللہ کے رسول کہ اس رسی کو آپ نے پکڑا اور پکڑ کر اس رسی کے سہارے آپ آسمان پر چڑھ گئے۔ ثم اخذ به رجل آخر فعلا به، آپ کے بعد ایک اور آدمی نے اس رسی کو پکڑا اور اسی رسی کو پکڑ کر وہ بھی جو ہے اوپر چلا گیا۔ نبی کے بعد یہ پہلا آدمی، گویا دو شخص، اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے بعد۔ ثم اخذ به رجل آخر فعلا به، کہا پھر اس کے بعد ایک اور آدمی یعنی تیسرا، اللہ کے نبی کے ساتھ تیسرا ایک آدمی بھی اس رسی کو پکڑتا ہے اور پکڑ کر اوپر چڑھ کر چلا جاتا ہے۔ ثم اخذ به رجل آخر فانقطع، پھر تیسرا ایک آدمی نبی کے بعد کے ساتھ چوتھا یا نبی کے بعد تیسرا آدمی اس رسی کو پکڑ کے چڑھتا ہے تو وہ رسی کٹ جاتی ہے۔ ثم وصل، پھر وہ رسی جوڑ دی گئی، فعلا به،
تو وہ آدمی اسے پکڑ کر اوپر چڑھ جاتا ہے۔ قال ابو بکرین، قال ابو بکرین، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں موجود تھے۔ یہ جو آدمی خواب بیان کر رہا تھا، خواب ختم ہوا یہاں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں موجود تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے کہا بِأَبِي وَأُمِّي لَتَدَعَنِّي فَلَأَعْبُرَنَّهَا، کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے ذرا موقع دیجئے، میں اس کی تعبیر بیان کروں گا، میں اس کی تعبیر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ علماء نے یہاں سے ایک مسئلہ مستنبط کیا کہ کبھی بڑے عالم کے موجود ہوتے ہوئے یا استاد کے موجود ہوتے ہوئے طالب علم کا یا چھوٹے آدمی کا زبان کھولنا یہ بے ادبی ہے، شرعاً جو ہے اس کا یہ درست نہیں ہے، لیکن اس کی اجازت سے اگر وہ بولتا ہے تو یہ بولنا خلاف ادب بھی نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے نبی کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی سے اجازت لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعبرها، چلو ٹھیک ہے تم تعبیر بیان کرو، اب خواب سن لیے تعبیر بیان کرو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعبیر بیان کی، کہا اما الظلۃ فظلۃ الاسلام، کہا خواب میں جو آدمی بادل دیکھا اس بادل سے مراد اسلام ہے، یہ اسلام کا بادل ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْطِفُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ فَهُوَ الْقُرْآنُ لِينُهُ وَحَلَاوَتُهُ، کہا یہ جو بادل سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے تو یہ حقیقت میں قرآن ہے۔ گھی جو ہے مطلب نرمی میں مثال دی جاتی ہے اس کی۔ آپ کو معلوم ہے آج بھی لوگ جو گھی کی مالش کرتے ہیں بچوں کو، چھوٹوں کو جو کرتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کی نرمی کی مثال ہے گھی، اور شہد جو ہے یہ قرآن کی مٹھاس کی مثال ہے۔ تو جو ٹپک رہا تھا وہ قرآن مجید ہے، اور اسے مشابہت دی گئی ہے اس کی دو صفات سے کہ یہ بہت نرم ہے اور اس کے ساتھ جو ہے بہت میٹھا ہے، مٹھاس اس کے اندر بہت ہے۔ وَأَمَّا الْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ فَهُوَ الْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُّ مِنْهُ، اب یہ جو لوگ جو سمیٹ رہے تھے، کوئی بہت زیادہ لے رہا ہے کوئی تھوڑا لے رہا ہے، تو یہ لوگوں کی مثال ہے کہ کوئی بہت زیادہ جو ہے قرآن پڑھتا ہے، بہت زیادہ قرآن سے شغف رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، رشتہ مضبوط رکھتا ہے، اور کوئی ایسا ہے کہ تھوڑا تعلق رکھتا ہے، بہت زیادہ گہرا تعلق نہیں رکھتا۔ یہ اس پہلی مثال یا پہلی جو چیز دیکھی اس کی تفسیر، اس کی تعبیر ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق نے بیان کی۔ کہا دوسری جو تعبیر آپ نے بیان کی، دوسرا جو مسئلہ ہم نے دیکھا خواب میں، وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ، کہا آسمان سے زمین تک جو رسی لٹک رہی تھی تو وہ حق ہے جس حق کو دے کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، یعنی حق دین، جو دین دے کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، جو حق جس حق کا علم بردار بنا کر اللہ نے بھیجا وہ حق ہے۔ تأخذ به فیعلیک اللہ، آپ اس کو پکڑے ہوئے ہیں مضبوطی سے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سربلند کر رہا ہے، سربلند کرے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کے بعد ایک آدمی اس کو پکڑے گا تو وہ بھی جو ہے اس کو پکڑے رہنے کی وجہ سے اوپر اٹھتا جائے گا۔ پھر اس کے بعد تیسرا آدمی آپ کے ساتھ اللہ کے نبی کو ملا کر تیسرا آدمی وہ بھی اس کو پکڑے گا، وہ بھی جو اوپر تک اٹھتا چلا جائے گا۔ پھر تیسرا آدمی نبی کے بعد یا نبی کے ساتھ چوتھا آدمی وہ اس کو پکڑے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی، پھر اس کے بعد وہ جوڑ دیا جائے گا تو وہ اسے پکڑ کر اوپر چلا جائے گا۔ یہ تعبیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، اور بیان کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لَتُحَدِّثَنِّي أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ، آپ مجھے بتائیے کہ جو تعبیر میں نے بتائی وہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ تعبیر تو بیان کر دی، اب میں نے جو بیان کی وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، آپ بیان کریں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اصبت بعضا واخطأت بعضا، کہا کہ بعض تعبیر تو صحیح بتائی، بعض جگہ تم سے غلطی ہو گئی، تعبیر بعض جگہ بتانے میں تم سے غلطی ہوئی۔ فقال اقسمت یا رسول اللہ لتحدثنی ما الذی اخطأت، کہا اللہ کے رسول میں قسم دیتا ہوں کہ آپ ضرور مجھے بتائیے میری غلطی کہاں ہوگی، کہاں تعبیر میں نے غلطی کی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقسم، اللہ کے نبی نے کہا کہ قسم مت دو، مجھے قسم مت دو۔ یہ جملے جو آخر کے ہیں ان کو ہم سمجھیں گے بعد میں، لیکن پہلے جو ہے میں اس طرف آتا ہوں جو باب سے متعلق اہم مسئلہ ہے۔ حدیث میں اس کی ضمانت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا والی اور ذمہ دار ہوگا وہ اسے پکڑے رہے گا تو وہ آسمان پر چڑھتا جائے گا، یعنی نبی کے بعد جو خلیفہ بنا وہ غلط نہیں تھا، وہ غلط نہیں ہوگا۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا یا تو یہ بات غلط ہوگی جو نبی کے سامنے ہوئی، نبی نے جس کی تصدیق اور تائید کی،
یہ بات غلط ہوگی اور ایسا تو ہو نہیں سکتا. یا پھر جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد جو خلیفہ بنے وہ غلط تھے، وہ غلط ہوں گے. اس لیے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کا جانشین، پہلا جانشین جو بنے گا نبی کی طرح بالکل جو ہے وہ اوپر چڑھتا چلا جائے گا. دوسرا جو جانشین بنے گا وہ بھی نبی کی طرح اوپر چڑھتا چلا جائے گا. تیسرا جو جانشین بنے گا وہ بھی چڑھے گا، رستی کٹے گی، پھر رستی جوڑ دی جائے گی تو وہ بھی چڑھتا چلا جائے گا. تو یہ تین جو باتیں اللہ کے نبی کے بارے میں کہی گئی نبی کے بعد کی، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بعد آنے والے تینوں خلیفہ کیا ہوں گے، وہ آسمان پر چڑھتے جائیں گے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے گئے تھے. یہ معلوم ہوتا ہے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں نبی کے بعد کی جو خلافت تھی وہ ظلم کی خلافت تھی، زبردستی کی تھی یا وہ غلط تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ غلط ہے. ورنہ یہ کہنا پڑے گا کہ یہ نعوذ باللہ یہ حدیث غلط ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اس مقام پر. حضرت ابو بکر جب اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے بعد اس حق کو لے کر جو علم بردار کھڑا ہوگا وہ جو ہے ترقی کرتا جائے گا، وہ تفسیر ابو بکر بیان کر رہے ہیں، اللہ کے نبی موافقت کر رہے ہیں، تب پھر جو ہے یہ کہنا کہ جو وہ غلط تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو جھٹلانا ہے. یہیں سے امام ابو داؤد نے اس مسئلے کی صفائی پیش کر دی کہ علماء اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے کہ صحابہ کی خلافت حق تھی، صحابہ کی خلافت حق تھی، اس میں نہ تو کسی پر ظلم ہوا تھا، نہ کسی کا حق مارا گیا تھا، نہ کسی قسم کی دنیا داری کا کوئی دخل تھا، یہ عین شریعت کے تقاضوں کے مطابق تھی ان کی خلافت. یہ اس بات کی ضمانت ملتی ہے. یہاں دو آدمی اللہ کے نبی کے بعد رسی کو پکڑتے ہیں، آرام سے نکل جاتے ہیں بغیر کسی اس کے. تیسرے صاحب جب پکڑتے ہیں تو رسی کٹ ہو جاتی ہے. علماء نے اس کی وضاحت دوسری احادیث جن میں سے بعض آنے والی ہے ہمارے پاس اس کی روشنی میں بیان کی. کہا اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہوگی وہ نبوت کے طرز پر خلافت ہوگی، جس میں کسی قسم کا کوئی خلل، کوئی عیب، کوئی گڑبڑ جو ہے نہیں ہوگی. یعنی عین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق ہونے والی خلافت ہوگی. یہ دو خلافتیں، اسی لیے ان دونوں کے بارے میں وہی کہا جیسے اللہ کے نبی رسی پکڑ کر اوپر چڑھتے چلے گئے، ویسے اللہ کے نبی کے بعد بھی جو ہے دو آدمی ابو بکر و عمر اس کو پکڑ کر چلتے چلے گئے. تو یہ نبوت کے طرز پر 100% جسے کہیے بالکل ایک دم مکمل طریقے سے نبوت کے منہج پر ہونے والی خلافت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں دو تفسیریں یہاں کی گئیں. یہ جو رسی کٹنے والی بات ہے اس کی دو تفسیریں کی گئی. کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو فتنے اور یہ جو سارے مسائل پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے یہاں تک کہ بعض تاریخی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے متعین کردہ جو عمرا وغیرہ تھے ان کی طرف سے وہ کیفیت نہیں رہی جو ابو بکر و عمر کے زمانے میں تھی. معاملات کے ساتھ نمٹنے اور معاملات کو نپٹانے کا جو طریقہ تھا وہ انداز نہیں رہ گیا تھا جو ابو بکر و عمر کے زمانے میں تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی وجہ سے گویا یہ رسی ٹوٹ گئی. خلافت علی منہاج نبوہ کی 100% جو شکل تھی ابو بکر و عمر کے زمانے میں یہ نہیں رہی. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے شہادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، شہادت، تو کہتے ہیں یہ شہادت گویا دوبارہ ان کو جو ہے حضرت ابو بکر و عمر کے سلسلے سے جوڑ دیتی ہے. یہی تفسیر جو ہے اہل علم نے اس کی بیان فرمائی ہے. دوسرے بعض علماء نے کہا کہ یہاں حضرت ابو بکر عثمان کی خلافت کا تذکرہ نہیں ہے، جو رسی کٹنے والی بات حضرت عثمان کی خلافت کا ذکر نہیں ہے. اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جائے گا. اس کی طرف یہ اشارہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ بعض شارحین حدیث نے یہ بات بھی ذکر کی ہے، لیکن اس پر بعض دوسرے علماء نے اعتراض کیا کہ خود حضرت عمر بھی تو شہید کیے گئے، حضرت عمر بھی تو قتل ہی کیے گئے. تو جواب دیا کہ نہیں، اس میں بھی جو باریکی ہے وہ یہ کہ حضرت عمر کو کسی نے خلافت کے مسئلے میں بنیاد بنا کر قتل نہیں کیا تھا، وہ ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ قتل کیا تھا. ابو لولا فیروز جو ہے ایک فیصلہ حضرت عمر نے کیا، جس فیصلے کا اثر اس کی زندگی پر ہوا تو اس نے قسم کھائی کہ جو ہے میں بدلہ لے کر رہوں گا. تو ذاتی دشمنی کی بنیاد پر حضرت حضرت عمر کو قتل کیا، اس لیے وہ رسی کٹنے والی بات نہیں کہی گئی حضرت عمر کے لیے. حضرت عثمان کو خلافت کے مسئلے کو بنیاد بنا کر شہید کیا گیا. حضرت عثمان کو خلافت کے مسئلے کو، آپ خلافت چھوڑیں، حضرت عثمان نے کہا اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ میں خلافت نہ چھوڑوں، میں نہیں چھوڑوں گا. اسی کو بنیاد بنا کر شہید کیا گیا. اس لیے اس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہے. اگر یہ معنی لے لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے سلسلے میں اس حدیث میں کوئی بات
نہیں کہی گئی ہے کہ یہ علی منہاج نبوہ 100% نہیں تھی، ایسی کوئی بات اس کے اندر نہیں رہے گی۔ یہ دو تفسیریں جو ہے اہل علم نے کی ہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مسئلہ ختم ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا کہ اللہ کے نبی بتائیے میں نے صحیح کہا کہ غلط، تو اللہ کے نبی نے یہ کہا تم نے تھوڑا صحیح کہا تھوڑا غلط کہا، تو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ صحیح کیا تھا غلط کیا تھا؟ اس میں سے کس کو آپ نے صحیح کہا کس کو غلط کہا؟ تو بعض اہل علم نے پہلے جواب دینے کی کوشش کی، جواب دیا، کہا کہ یہ جو حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا کہ جو آسمان سے ٹپکنے والا شہد اور گھی ہے، اس سے مراد دونوں سے مراد قرآن ہے، یہ ایسی بات نہیں تھی، اس سے مراد قرآن اور سنت تھے، قرآن اور سنت تھے۔ لین جو کہتے ہیں وہ جو ہے اسلام کی نرمی، یعنی جو ہے سنت کی تفصیل ہے جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے، اور حلاوت سے مراد قرآن ہے جس کی تلاوت جو ہے میں مٹھاس ہے۔ یہ بعض لوگوں نے بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے بعض علماء نے کہا کہ ایسا جو ہے مطلب کہنا درست نہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے اپنے اندازے ہیں۔ جب ابو بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تفسیر کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تائید نہیں کر رہے ہیں کسی مسئلے میں، تو ہم کیسے یہ کیسے جزم بالجزم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہے؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اسی لیے بعض علماء نے الٹا یہاں ایک مسئلہ بیان کیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے قسم دینے کے باوجود صحیح اور غلط کی تعیین نہیں کی ہے، تو ہمیں بھی اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا صحیح تھا اس میں کیا غلط تھا، اس کے پیچھے پڑنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، بات ختم ہوگی۔ یہاں آخری میں جو بات حضرت ابو بکر کو اللہ کے نبی نے کہی کہ لا تقسم، تم قسم مت دو، تم مجھے قسم مت دو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا ایک مطلب جو ہے اہل علم نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم قسم دے تو رہے ہو، لیکن قسم ایسے معاملے پہ مت دو جس کو میں بتاؤں تو تمہارے حق میں وہ چیز نقصان دہ ہو۔ معلوم ہے جو چیز بعد میں پیش آنے والی ہے، جیسے حضرت مان لیں اس تفسیر کے مطابق حضرت عثمان کے زمانے میں بعض ایسے فتنے کھڑے ہوں گے جس کی وجہ سے خلافت کے معاملات متاثر ہوں گے۔ اگر اس تفسیر کو مان لیں تو وقت سے پہلے فتنوں کے بارے میں لوگوں کو بتانا جو ہے یہ خود ایک فتنہ ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس کا بتانا جو ہے مناسب نہیں، اس لیے تم مجھے قسم مت دو۔ جو چیز تم پوچھ رہے ہو وہ میں بتا سکتا ہوں، لیکن پیش آنے سے پہلے بتانا ہمارے لیے درست نہیں ہے، اس لیے تم مجھے قسم مت دو۔ جبکہ بعض علماء نے ایک دوسرا مطلب نکالا، کہا ابو بکر کو اللہ کے نبی نے یہ جو کہا لا تقسم، تم مجھے قسم مت دو، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ تم قسم مت دو، قسم مجھے دینے کے بجائے تھوڑا سا اور کوشش کر لو، تو جیسے آدھی باتیں تم نے صحیح تعبیر جان لی، ذرا سا اور کوشش کرو، غور و فکر کرو، تو بقیہ بھی تم خود پتہ لگا لو گے، مجھے قسم دینے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ تم خود جو ہے یہ محنت جو مجھے قسم دے کر لگا رہے ہو، اس خواب کی تعبیر سمجھنے پر لگا تو تمہاری سمجھ میں خود یہ آ جائے گی۔ یہ ایک حدیث تھی جو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی، صحیح روایت ہے یہ۔ اس روایت سے جو بنیادی مسئلہ تھا وہ مسئلہ یہی ہے کہ نبی کے بعد جو خلافت جن کے بھی ہاتھ میں جائے گی، نبی کی زندگی میں یہ پیشن گوئی موجود ہے کہ جن کے ہاتھ میں بھی جائے گی کم از کم 2 آدمی، اس حدیث کی روشنی میں کم از کم 2 آدمی، ورنہ دوسری احادیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفاء، بلکہ گزشتہ ہفتے میں نے بتایا کہ حضرت حسن کو شامل کر لیں تو 5، اور اگر تجوزاً حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو شامل کر لیں تو 6، ان سب کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا گیا ہے۔ 5 تو ان میں سے نص کی بنیاد پر، اور 6 جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز ہیں ان کی خلافت کو اس سے مشابہت کی بنیاد پر خلافت راشدہ کا نام دیا گیا۔ لیکن اس حدیث سے کم از کم 2 خلافتوں کے بارے میں ضمانت ملتی ہے کہ وہ خلافت علی منہاج النبوہ، نبی کے طریقے پر ہونے والی خلافت تھی، نبی کے طریقے پر کی گئی حکومت تھی۔ لہٰذا جو یہ کہتے ہیں جو ان کی خلافت پر انگلی اٹھاتے ہیں وہ غلط ہیں، یہ قاعدہ یاد رکھ لیں آپ۔ ابو بکر و عمر کی خلافت پر اس حدیث کی روشنی میں ابو بکر و عمر کی خلافت پر جو آدمی انگلی اٹھائے گا آپ طے کر لیں کہ وہ غلط ہے پہلے۔ اب کوئی مفکر ہو، کوئی فلسفی ہو، کوئی تاریخ مورخ ہو، کوئی فلاں ہو، کوئی بھی ان کی خلافت پر اگر انگلی اٹھاتا ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس میں ضمانت ہے۔ جب ابو بکر نے تعبیر بیان کی، اللہ کے نبی نے موافقت کی اس خواب کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو گئی۔ واضح ہے نا بات انشاءاللہ؟ یہ پہلی حدیث ہے جو حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں یعنی خلافت کے باب میں نقل کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ جی پوچھیں۔
اچھا سوال کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک جملہ کہا اصبت بعضا واخطأت بعضا، بعض میں تم صحیح ہو بعض میں غلط ہو، بعض میں صحیح ہو بعض میں غلط ہو. تو اس میں موافقت کا پتہ کہاں چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حصے سے موافقت کی ہے؟ اس کا پتہ جو ہے دوسری احادیث کی روشنی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری احادیث جس میں اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی ہے کہ میرے بعد خلافت جو ہے 30 سال تک جو ہے خلافت نبوہ وغیرہ، تو دوسری احادیث سے یہ جو حضرت ابو بکر صدیق نے تفسیر کی ہے اس میں کم از کم یہ جو مسئلہ ہو سکتا ہے اس میں غلطی ہوئی ہو، جو اخطاء بعضاً کا جو ایک گنجائش نکلتی ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے، وہ اس تفسیر میں ممکن ہے جو آسمان سے وہ جو بادل ہے، بادل سے جو ٹپک رہا ہے اس میں، اس لیے کہ اس کی تائید کے لیے ایسی کوئی واضح باتیں ہمارے سامنے نہیں. لیکن جو دوسرے حصے کی تفسیر حضرت ابو بکر نے کی، اس تفسیر کی تائید خود اللہ کے نبی کی دوسری صحیح احادیث سے ہوتی جن میں سے بعض ہمارے سامنے آنے والی ہیں. تو اس بنیاد پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موافقت ہے. یہ اصبت بعضا جو ہے وہ اس کے سلسلے میں ہے، دوسری احادیث کی بنیاد پر کہی جا رہی ہے جس میں یہی بات کہ اللہ کے نبی کے بعد کی جو خلافت ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برحق ہونے کی پیشن گوئی کی، جیسے جو ہے کچھ حدیثیں ابھی آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ. بہت اچھے. اس کے بعد امام ابو داؤد نے اسی حدیث کو ایک دوسری سند سے بھی بیان کیا ہے، اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہے فَأَبَا أَن يُخْبِرَهُ. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم قسم مت دو، بلکہ اللہ کے نبی نے ان کو بتانے سے انکار کر دیا کہ کیا صحیح تھا کیا غلط تھا تعبیر میں، یہ بتانے سے اللہ کے نبی نے انکار کر دیا. ایک دوسری سند سے امام ابو داؤد نے اسے نقل کیا. اس کے بعد ایک تیسری جو ہے حدیث اس باب میں حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام ابو داؤد نے اپنی سند سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، پوچھا اللہ کے نبی نے من رأى منکم رؤیا، تم میں سے کس نے آج خواب دیکھا ہے، تم میں سے کس نے آج خواب دیکھا ہے؟ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا انا رأیت، آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے، کأن میزانا نزل من السماء، گویا آسمان سے ایک ترازو اترا ہے. مجھے ایسے خواب دکھائی دیا کہ ایک ترازو آسمان سے اتر کر زمین پر آیا ہے. فوزنت انت و ابو بکر، تو اس ترازو میں آپ کو اور ابو بکر کو تولا گیا، ابو بکر کو اور آپ کو تولا گیا. فرجحت انت بابی بکر، تو آپ ابو بکر کے مقابلے میں جو ہے وزنی ثابت ہوئے، ابو بکر کے مقابلے میں آپ وزنی ثابت ہوئے. ووزن ابو بکر و عمر، اس کے بعد ابو بکر و عمر کو تولا گیا، وزن کیا گیا ان کا. فرجح ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا وزن، وہ ابو بکر جو ہے زیادہ وزنی ثابت ہوئے عمر کے مقابلے میں. ووزن عمر و عثمان، ان کے بعد عمر اور عثمان کو تولا گیا. فرجح عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وزنی ثابت ہوئے. ثم رفع المیزان، پھر ترازو کو اوپر اٹھا لیا گیا، ترازو کو پھر اوپر اٹھا لیا گیا. فرأینا الکراہیۃ فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خواب جب بیان کیا صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے. یہ حدیث اور اس کے بعد والی روایت جو ہے وہ بھی اسی سے ملی ہوئی ہے، وہ بھی بتا دیتا ہوں. دوسری سند سے امام ابو داؤد نے حضرت ابو بکرہ سے روایت کی ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کس نے خواب دیکھا ہے، تو بالکل جیسی حدیث ابھی گزری ویسی ہی حدیث بیان کی ہے. ولم یذکر الکراہیہ، لیکن صحابی نے اس میں اس کا ذکر نہیں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کراہت کے آثار ظاہر ہوئے، یہ نہیں ذکر کیا ہے، بلکہ اس میں فاستاءلھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری. یعنی الفاظ یہ نہیں ہیں کہ ناپسندیدگی کے آثار چہرے پر ظاہر ہوئے، بلکہ الفاظ یہ آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا، جو بات آپ نے سنی اس کو. تو آپ نے اس کے بعد کہا خلافت نبوہ ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء. اس حدیث میں یا اس خواب میں نبوت کی خلافت یعنی نبوت کے طریقے پر ہونے والی جو جانشینی یا حکومت ہے اس کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ملک یعنی حاکمیت یا اقتدار جس کو چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیں گے. یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے ہم زیادہ دیر اس پہ نہیں رکیں گے، بس مفہوم سمجھ کر آگے نکل جائیں گے، اس لیے کہ دوسری صحیح حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں. اس حدیث میں جو مفہوم ہے وہ اتنا ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ چیز بتائی جا رہی تھی، خواب جب بتایا جا رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر یہ سمجھ رہے تھے کہ اس آدمی کو نبی کے بعد نبوت کے طرز پر جو خلافت ہونے والی ہے وہ بتائی جا رہی تھی کہ آپ کی خلافت ابو بکر سے بہتر ہوگی، ابو بکر کی عمر سے بہتر ہوگی، عمر کی عثمان سے بہتر ہوگی، عثمان کی بعد والوں سے بہتر ہوگی. نہیں، اس کا تذکرہ نہیں، عثمان تک کا مسئلہ ذکر کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امید یہ تھی کہ یہ خلافت نبوت کا جو تذکرہ ہے یہ سلسلہ شاید 3 افراد کے بعد اور آگے تک بڑھایا جائے گا. توقع کہ میرے بعد میرے طریقے پر بالکل ہو بہو حکومت کرنے والوں کا ایک لمبا سلسلہ آئے گا، یہ امید تھی. لیکن جب 3 آدمی پر بس کر لیا، خواب ختم ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری. ناگوار کا مطلب ناراضگی نہیں ہے، ناراضگی نہیں. ایک آدمی کی توقع کے برخلاف کوئی بات آتی ہے تو آدمی کو افسوس ہوتا ہے. آپ کو امید ہو کہ آپ کو اتنا کچھ ملنے والا ہے، اتنا نہ ملے تو جو ملتا ہے اس پر تو خوشی ہوتی ہے، جو چھوٹ جاتا ہے اس پر آدمی کو ذرا سا ملال طبیعت میں ہوتا ہے. کہا یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کراہیت کا پہلو دیکھا گیا وہ اسی باب سے تھا کہ آپ کو توقع تھی آپ کے بعد نبوت کے طرز پر خلافت ایک لمبے عرصے تک چلے گی. جب 3 افراد کے بعد بات بس کر لی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری. ہم اس پہ زیادہ نہیں رکیں گے اس لیے کہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. دوسری روایتوں کی طرف بڑھیں گے جس میں انشاءاللہ جو ہے اسی سلسلے کی، یعنی خلافت کا جو مسئلہ ہے اس کی مزید وضاحت اور تائید ہوتی ہے. تیسری روایت، یعنی تیسری روایت ترتیب کے اعتبار سے 5ویں ہوگی، لیکن تیسری 2 قسم کی روایتیں گزر گئیں. پہلا ایک خواب، یہ دوسرا خواب. ایک تیسری ایک روایت، یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا. اب تک جو خواب تھے یہ خواب جو ہے امتیوں کے خواب ہیں، دونوں کے خواب امتیوں کے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیے جانے کے بعد آپ کا اس پر خاموشی اختیار کرنا یہ موافقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس طرح حدیث تھی. لیکن اب جو واقعہ آ رہا ہے یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کی رات ایک نیک آدمی کو خواب دکھایا گیا. اللہ کے نبی اپنا نام نہیں لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آج کی رات ایک نیک آدمی کو خواب دکھایا گیا کہ ابو بکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا گیا. ونیت عمر بأبی بکر، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر جو ہے ابو بکر سے جوڑا گیا. ونیت عثمان بعمر، پھر حضرت عثمان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑ دیا گیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کیا. اس میں صراحت کے ساتھ نام اور ترتیب ایک دم صراحت کے ساتھ جوڑا گیا. قال جابر، جو راوی صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں فلما قمنا من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کھڑے ہوئے، قلنا اما الرجل الصالح فرسول اللہ، اللہ کے نبی نے جس نیک آدمی کا تذکرہ کیا کہ اس کو خواب دکھایا گیا ہے، یہ نیک آدمی جو ہے یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَأَمَّا تَنَوُّتُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، خواب کے جو دوسرے حصے میں ایک دوسرے سے جڑنے کی یا جوڑنے کی جو بات کہی جا رہی ہے، فَهُمْ وَلَاتُ هَذَا الْأَمْرِ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ، تو اس سے مراد اس معاملے کے ذمہ دار لوگ ہیں جس معاملے کو دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. یعنی دین کے جو قائم مقام نائب جو بنیں گے دین کے معاملے میں، نبی کے بعد نبی کے جانشین جو بنیں گے، یہ ان کا تذکرہ ہے. یہ صحابہ نے خود اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کی تفسیر اور تعبیر بیان کی. قال ابو داود رواہ یونس و شعیب لم یذکر عمرا. اس حدیث کی سند کے بارے میں بھی یہ جو سند ہے فی نفسی ضعیف ہے، لیکن ایک اور سند ہے جس کی طرف جو ہے اشارہ کیا ہے. اس سند سے اس حدیث کی تائید ہوتی ہے، یعنی اس سند سے اس سند کی تائید ہوتی ہے جس سے انشاءاللہ یہ حدیث حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے، یعنی قابل حجت ہے حدیث. اس حدیث میں صراحت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے اور صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا جو معنی سمجھا
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دین کے اس معاملے کے ذمہ دار یہ صحابہ ہوں گے، اور اسی ترتیب سے کہ رسول سے ابو بکر جڑیں گے، ابو بکر سے عمر جڑیں گے، عمر سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جڑیں گے. یہ جو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. میرے خیال میں آج کے درس میں ہم لوگ ان 3 روایتوں پر بس کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے باقی کچھ حدیثیں ہیں جس میں انشاءاللہ یہ جو بات ہم نے شروع کی ہے کہ خلافت کا مسئلہ، کہ نبی کے بعد کی خلافت، نبی کے بعد کا جو سلسلہ چلا وہ شریعت کے نص کے مطابق تھا. پہلی بات تو یہ بات ذہن میں رکھیں آپ کہ وہ نہ بھی ہوتے، فرض کریں یہ سارے نصوص نہ بھی ہوتے تو صحابہ کا پورا مل کر اتفاق کرنا، اجتہاد کے بعد متفق ہو جانا، یہ خود ہمارے لیے کافی ہے حجت کے لیے. لیکن ہماری جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ یہ مسئلہ صحابہ کے اجتہاد سے بھی آگے کا ہے. خود شریعت میں ایسے اشارے، شریعت میں خود ایسی باتیں موجود ہیں جو ان کی خلافت کے برحق ہونے پر دلالت کرتی ہیں. یہ ہم سلسلہ شروع کیے ہیں، اسی سلسلے کو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے بھی جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل کو پوری باریکی سے سمجھنے اور سمجھنے کے بعد جو باتیں صحیح سمجھ میں آتی ہیں ان کو تسلیم کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.